بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ابھی غفوان شباب میں تھا کہ روح نور ایمان سے چمک اٹھی اور میرا دل اسلام کے رموز و اسرار سے لبریز ہو گیا۔ جب میں نے دیدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرما اپنی آنکھوں میں ڈالا تو آپ کی محبت میرے روئے میں سرایت کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت نے مجھے آپ کے سوا ہر چیز کو بلا دیا۔ ایک دن میں نے اپنے دل سے کہا، ربیہ تجھ پہ افسوس ہے، بھلا تو اپنے آپ کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیوں نہیں کر دیتا؟ اس مقصد کے لیے تجھے پہلی فہرست میں بارگاہ رسالت میں عرض پیش کر دینی چاہیے۔ اگر درخواست قبول ہو گئی تو تیرے باغ جاگ اٹھیں گے، تجھے قرب کی سعادت بھی نصیب ہوگی اور محبت میں کامیابی بھی علاوہ ازیں دنیا اور آخرت کی خیر و برکت تیری جولی میں ڈال دی جائے گی۔ یہ سوچتے ہی میں نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی، یا رسول اللہ عذرا کرم مجھے اپنا خادم بنا لیجئے۔ آپ نے کمال شفقت مسرت کا اظہار کرتے ہوئے مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ زہ قسمت وار خوش نصیبی، میں خوشی سے جھوم گیا اور اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا۔ میں اس دن سے سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ جہاں چلتے میں چلتا، جہاں بیٹھتے میں بیٹھتا، جس طرف کا بھی رخ کرتے آپ کے ساتھ خدمت کے لیے تیار ہوتا۔ جب آپ میری طرف نگاہ اٹھاتے تو میں فوراً آپ کے سامنے بادب کھڑا ہوتا۔ جب آپ مجھے کسی کام کا حکم دیتے تو پلک جھپکنے میں اس کام کو سر انجام دیتا۔ اس طرح میں دن بھر آپ کی خدمت میں مصروف رہتا۔ جب نماز عشاء ادا کر لیتے اور اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے تو میں کہیں جانے کی بجائے آپ کے گھر کی دہلیز پر بیٹھ جاتا کہ شاید رات کے وقت آپ کو کوئی کام یاد آ جائے اور میں وہاں موجود نہ ہوا تو آپ کو وہ کام کرنا پڑے۔ یہ میرے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں کہ میرے جیتے جی آپ کو کام کرنے کی زحمت اٹھانا پڑے۔ میں نے وہاں ایمان افروز منظر بھی دیکھا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا اکثر حصہ نماز پڑھتے ہوئے گزار دیتے۔ بسا اوقات سورۃ فاتحہ پڑھنے کی آواز میرے کانوں کو سنائی دیتی، بعض اوقات آپ وجد میں آ کر سورۃ فاتحہ بار بار پڑھتے، بسا اوقات کی لذت بری آواز مجھے سنائی دیتی۔ یہ کلمات بھی آپ کمال کیف و سرور اور لذت آشنائی کے انداز میں بار بار دہراتے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی آپ سے حسن سلوک سے پیش آتا تو آپ اس کا بدلہ اسے بھی بہتر انداز میں دیتے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری خدمات کا صلہ دینے کے لیے مجھے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے کعب کے فرزند ربیہ۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، مجھ سے جو چیز چاہے مانگو کہ آج تجھے عطا کر دوں۔ میں یہ سن کر اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگا۔ آہا میرے نصیب کہ کیا کہنے کہ شاہ امم سلطان مدینہ کی نظر کرم آج مجھ پر ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ مہلت دیجیے تاکہ سوچ کر کوئی فیصلہ کر سکوں کہ میں آپ سے کیا مانگوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خوب سوچ لیجیے۔ میں ایک مفلس و کنگال نوجوان تھا، نہ میرے پاس کوئی گھر تھا، نہ بیوی اور نہ مال، بلکہ دیگر اصحاب صفہ کی طرح مسجد کا چبوترا میرا ٹھکانہ تھا۔ لوگ ہمیں اسلام کا مہمان کہہ کر پکارتے تھے۔ جب کوئی مسلمان رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر آتا تو آپ وہ سبھی کچھ ہمارے پاس بھیج دیتے۔ جب کوئی تحفہ لے کر آتا تو اس میں سے تھوڑا سا آپ لیتے، باقی ہماری طرف بھیج دیتے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں بارگاہ رسالت سے مال و دولت کا سوال کروں تاکہ میں بھی دوسروں کی طرح صاحب مال و دولت، رفیق حیات اور اولاد والا بن سکوں۔ لیکن ساتھ ہی ایک دوسرا خیال میرے دل میں آیا، اے ربیہ افسوس، تو کیا سوچ رہا ہے؟ یہ دنیا تو ڈلتی چھاؤں ہے، یہ فنا ہو جائے گی۔
اس میں تیرا رزق اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، وہ ہر صورت میں تجھے مل کر رہے گا۔ بلا شبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کے ہاں بڑا مرتبہ ہے۔ یقیناً آپ کی کسی طلب کو بارگاہ عزتی میں رد نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنا ہے تو آخرت کی بھلائی مانگو، یہ دنیا تو جیسے تیسے گزر ہی جائے گی، اس میں ہم ایسے لوگوں کے لیے کیا رکھا دھرا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میرا دل خوش ہو گیا۔ جب میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، ربیہ کیا ارادے ہیں؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری یہ التجا ہے کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے جنت میں آپ کا رفیق بنا دے۔ آپ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، کیا خوب! یہ مطالبہ کرنے کی سوچ کس نے پیدا کی؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے بھی مجھے یہ مطالبہ کرنے کو نہیں کہا، بلکہ جب آپ نے مجھے فرمایا کہ میں آپ سے کچھ مانگوں تو پہلے میرے دل میں آیا کہ میں آپ سے دنیا کا مطالبہ کروں، پھر اچانک میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہونے والی دنیا پر ترجیح دوں۔ یہ سوچ کر میں نے آپ سے یہ مطالبہ کر دیا کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے جنت میں آپ کا رفیق بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک خاموش رہے، پھر ارشاد فرمایا، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی مطالبہ ہے؟ میں نے برجستہ کہا، ہرگز نہیں، میں جنت میں آپ کی رفاقت کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو تو دل لگا کر زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرو، اس طرح جنت میں میری رفاقت کا میسر آنا آسان ہو جائے گا۔ میں یہ مزدہ جان فضا سن کر زیادہ وقت عبادت میں مصروف و منہمک رہنے لگا۔ ابھی چند دن ہی گزرے ہوں گے کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، میں فوراً آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، ربیہ کیا تو شادی نہیں کرے گا؟ میں بصد ادب و احترام عرض گزار ہوا، میرا دل نہیں چاہتا کہ کوئی چیز آپ کی خدمت میں آڑے آئے، اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہی ہے کہ بیوی کے اخراجات کا میں متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے اور چند دن اسی طرح گزر گئے۔ پھر ایک روز آپ نے پوچھا، ربیہ کیا خیال ہے، تم شادی نہیں کرو گے؟ میں نے پھر وہی پہلے جیسا جواب دیا، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ ربیہ تجھے یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا۔ باخدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ دین و دنیا میں تیرے لیے بہتر کیا ہے، اور جو تیری مالی حیثیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اگر آپ دریافت فرما رہے ہیں تو یقیناً اس میں کوئی راز ہوگا۔ تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر آپ نے شادی کے متعلق پوچھا تو میں انکار نہیں کروں گا، بلکہ بصد ادب و احترام کہوں گا، سر تسلیم خم ہے، جو مزاج معلی کی رضا ہو میں اسی پر راضی ہوں۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، ربیہ کیا تو شادی نہیں کرے گا؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں، میں ورزہ اور رغبت تیار ہوں، جو آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں اور میرا یہ نصیب زہے قسمت۔ آپ یہ سن کر خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ فلاں گھر جاؤ، اہل خانہ سے میرا سلام کہنا اور انہیں یہ پیغام دینا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ربیہ کو اپنا داماد بنا لو۔ میں شرماتا اور جھجکتا ہوا ان کے پاس گیا، سلام کیا اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بغیر کسی حیل و حجت کے وہ مجھے اپنا بیٹا بنانے پر راضی ہو گئے، اور محبت بھرے انداز میں کہنے لگے کہ حبیب کبریہ کا حکم سر آنکھوں پر، ہم انہیں اور ہماری طرف ان کے بھیجے ہوئے پیغام رساں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی نظر انتخاب زہے قسمت، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ آئیے تشریف رکھیے، چشمے ماروشن دل و معاشات۔ اس کے بعد بغیر کسی
पसो पेश के उन्होंने अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दिया और मैं शादाओं फरहां अपनी किस्मत पर नाज करता हुआ बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो वाकई काबिल रश्क घराना है। आपका हुक्म सुनते ही उन्होंने मुझे अपना दामाद बना लिया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं अपनी बीवी के लिए मेहर कहाँ से दूँ? ये सुनकर रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बनु असलम के सरदार बरीदा को हुक्म दिया कि रबिया के लिए सोने की डाली का इंतज़ाम करे और उन्होंने फ़ौरन हुक्म की तामील करते हुए सोने की डाली बारगाह रिसालत में पेश कर दी। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि ये सोने की डाली लो और अहले खाना से कहना, ये आपकी बेटी का मेहर है, इसे कबूल कीजिए। मैं उनके पास गया, सोने की वो छोटी सी डली पेश की। उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए उसे कबूल किया। मैं उनके अखलाक और खंदा पेशानी के साथ पेश आने से बेहद मुतासर हुआ और बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाखुदा वो तो बहुत ही अच्छे लोग हैं। खजूर की गुठली की मानद सोने की डली देखकर उनके दिल पर कोई मलाल ना आया, बल्कि वो कहने लगे, ये बहुत है। फिर मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर कुर्बान जाऊं, अब मैं वलीमा कहाँ से करूं? मेरे पास तो उसके लिए कुछ भी नहीं। आपने फरमाया, घबराओ नहीं, अपनी कौम बनु असलम के सरदार बरीदा को बुलाकर लाओ। उसे आपकी खिदमत में लाया गया। आपने फरमाया, बरीदा, अपनी कौम के इस फ़र्द की खुशी में शरीक होते हुए एक मेंढे का इंतज़ाम करो ताकि ये वलीमा की सुन्नत अदा कर सके। उन्होंने फ़ौरन हुक्म की तामील करते हुए एक मोटा ताज़ा मेंढा खरीद कर आपकी खिदमत में पेश कर दिया। फिर रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रबिया, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाओ और उसे कहो कि तुझे आटा दे दें। मैं उनके पास गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दिया। उन्होंने फरमाया कि बर्तन में जौ का आटा पड़ा है, ले जाओ। मैंने उसे कपड़े में डाला। वो तकरीबन 20 सेर था। उसके अलावा कोई अनाज आपके घर नहीं था, लेकिन आपकी हमदर्दी, शफकत और मोहब्बत पे कुर्बान जाऊं, किस कदर अपने गुलामों की दिलजोई का ख्याल है। मेंढा और आटा लेकर मैं ससुराल के घर गया और ये दोनों चीज़ें उनके सुपुर्द की ताकि वलीमे का एहतमाम किया जाए। उन्होंने कहा, रोटी हम तैयार कर देते हैं और ये जानवर अपने दोस्त और अहबाब से कहें कि ज़बह करके वो पका दें। लिहाजा मेरी कौम के चंद अफराद ने उसे ज़बह किया और पकाया। रोटी और सालन तैयार हो गया। मैंने वलीमे पर मोहसने इंसानियत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत दी, जो आपने बखुशी कबूल की और उसमें शिरकत करके मेरी हौसला अफजाई की। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़मीन के साथ मुल्हक मुझे भी ज़मीन का एक टुकड़ा अलाट कर दिया। इस तरह दुनिया के माल का मेरे घर विरोध होने लगा। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारा चैनल लसानी इस्लामिक वाक़यात को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।